ونذكر أولا استدلال الفريقين ثم نبين ما هو الحق على ما أشار إليه المصنف ببيان شاف ساف عن القدرات. فنقول استدل على المذهب الأول بأنه يجب الانتهاء إلى الجعل البسيط، فإن كل ما يفرز أثرا للجاعل يكون ماهية من الماهيات وفيه وهم ظاهر، فإنه مبني على عدم تصور الجعل البسيط والمؤلف، إذ به يرتفع النزاع بين الفريقين من أول الأمر، ويصير نزاعا لفظيا. ومنشأ الخلاف بينهما بالحقيقة أن الأثر بالذات إما نفس الماهية مستقلة كانت أو غير مستقلة مع قطع النظر عن خط الوجود، وهذا مذهب الإشراقيين ولا يفيد الدليل لهذا المذهب. وإن الخلط وإن سموه ماهية فليس مما هم بصدده، أو يكون الأثر اختلاط الماهية بالوجود سواء كانت مستقلة كماهية الإنسان والفرس أو غير مستقلة كالمعاني الحرفية الحاصلة بكونهما في الذهن للطائفة تصوروها. وليس مناط الخلاف بين الفريقين بالاستقلال وعدمه، فإنهما تابعان للالتفات كما سنحققه إن شاء الله تعالى. والأثر لا يكون تابعا له كما ذكرنا، بل أن المجعول إما نفس الماهية مع قطع النظر عن الخلط بالوجود بالذات ومرتبة الخلط بالتبع، أو المجعول بالذات الثاني فقط والأول بالتبع. فحاصل الخلاف يرجع إلى أن الأثر بالذات للجاعل إما مرتبة طبيعة بلا شرط شيء أو المرتبة بشرط شيء وهو الخلط بالوجود. فإن قلت على هذا لا يتعلق الجعل بالذات بالجزئيات فإنها صبركم فهمت صبر. اب یہ کل تو آپ کو بتا دیا کہ محل نزاع جو ہے وہ اشراقیہ اور مشائیہ کے درمیان میں محل نزاع کو انہوں نے متعین کر دیا. آج مولا حسن فرماتے ہیں کہ وَنَذْكُرُ أَوَّلًا اسْتِدْلَالَ الْفَرِيقَيْنِ. اب مرتبہ آیا کس کا؟ دونوں فریقوں کے دلائل کے ذکر کا. اشراقیہ کے اپنے مذہب پر کون کون سے دلائل ہیں، مشائیہ کے کون کون سے دلائل ہیں، پھر اگر ان میں ضعف ہے تو ان کا رد. اگر ان دلائل میں ضعف ہے یا ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو ان کا رد. ثم نبین ما هو الحق على ما اشار الیہ المصنف. استدلال کے ذکر کے بعد پھر ہم احقاق حق کریں گے. جیسے مصنف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ حق مذہب جو ہے وہ کون سا ہے، اشراقیہ کا. یہ کام ہم کریں گے. ثم نبین ببیان شاف صاف عن القدورات. ایک ایسے بیان سے کریں گے جو بالکل شک کے لیے شفا ہوگا. شکوک کو میرا وہ بیان دلوں سے نکال دیں. اور قدورات یعنی میل کچیل سے پاک ہو گئے. تو میرا بیان جو ہے اس میں کوئی میل کچیل نہیں ہوگا. خیر میرون بپاک دا سے بیان بکوم فنقول. تو فرماتے ہیں دیکھو اشراقیہ کے مذاہب کے دلائل یہ پہلے ذکر کریں گے، پھر ان میں ہر دلیل میں جو ضعف ہے یا ہر دلیل کے اوپر جو اعتراض وارد ہوتا ہے تو پھر وہ اعتراض بھی کریں گے. تو ایک دلیل کو یا رد کر کے یا چھوڑ کے مستقل کی یہ دلیل ٹھیک ہے، پھر دوسری دلیل کی طرف جائیں گے. ایک دلیل کا جب فیصلہ ہو جائے گا پھر دوسری کی طرف جائیں گے، لیکن میدان کو صاف کریں گے، ایسا نہیں چھوڑیں گے.
اس لیے کہتے ہیں اشراقیہ کے مذہب پر ایک دلیل تو یہ دی گئی ہے، دیکھو استدل علی المذہب الاول، اشراقیہ کے مذہب پر بأنه يجب الانتهاء الى الجعل البسيط فإن كل ما يفرض اثرا للجاعل يكون ماہیۃ من الماہیات۔ کہتے اشراقیہ نے یہ اپنے مذہب کے اس بات کے لیے دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو اشراقیہ نے کہا نا کہ ماہیت اثر بذات ہے جعل کا، تو ہم نے کہا اشراقیہ کہتے ہیں ہم نے کہا ماہیت اثر بذات ہے جعل کا۔ مشائیہ کا مذہب بھی ہمارے مذہب میں آخر آ کر منتہی ہوگا، مشائیہ بھی ہمارے مذہب کو مانیں گے تو کام چلے گا۔ وہ کیسے؟ ہم نے کہا کہ اثر بذات ماہیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اتصاف ہے، تو بھائی چلو اتصاف سے ہی 5 منٹ کے، تو کیا اتصاف ماہیت نہیں؟ اتصاف بھی تو ماہیت ہے، جس چیز کو بھی تم اثر بذات فرض کرو گے وہ تو ماہیت من الماہیات تو ہے نا، چاہے اثر بذات ماہیت فرض کرو، چاہے اثر بذات وجود فرض کرو، چاہے اثر بذات اتصاف فرض کرو، یہ 3 چیزیں، تینوں میں سے کوئی بھی تم اثر بذات بنا دو، ماہیتن سے اس کو نکال سکتے ہو۔ ہر ایک حقیقت تو ہے نا، ایک ماہیت تو ہے نا۔ تو دیکھو مشائیہ کے مذہب کو بھی داخل ہونا پڑے گا کس میں؟ اشراقیہ کے۔ تو بھائی مشائیہ کا کوئی مستقل مذہب تو نہ ہوا، وہ تو اشراقیہ کے مذہب میں داخل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ چلو وہ تو کہتے ہیں اتصاف ہے، تو اتصاف بھی تو ایک ماہیت من الماہیات ہے، تو اشراقیہ نے کیا کہا تھا؟ اثر بذات ماہیت ہے، تو وہ بھی تو ماہیت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب مشائیہ کا کوئی مستقل مذہب ہی نہیں ہے، وہ تو راجع ہو جاتا ہے اشراقیہ کے مذہب کی طرف، تو پتہ لگا کہ حق مذہب کون سا ہوا؟ اشراقیہ۔ یہ ایک دلیل انہوں نے، پہلی دلیل انہوں نے یہ دی، سمجھ گئے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں دیکھو ترجمہ کرو کہ دلیل یہ دی گئی بِأَنَّهُ يَجِبُ الْانْتِهَاءُ إِلَى الْجَعْلِ الْبَسِيطِ، کہ اثر بالذات تم کسی چیز کو بھی مان لو، انتہا کس پر ہوگی؟ جعل بسیط پر۔ کیوں؟ کہ فَإِنَّ كُلَّ مَا يُفْرَضُ أَثَرًا لِلْجَاعِلِ، کہ ہر وہ چیز جس کو اثر بالذات فرض کیا جائے جعل کا، تو وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ یکون ماہیۃ من الماہیات، وہ ماہیت من الماہیات تو ہوگی نا۔ تو جب مشائیہ کا مذہب آخر کار جاتا ہے اور کدھر داخل ہوتا ہے؟ اشراقیہ کے مذہب میں، تو پتہ لگا وہ کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، تو مستقل مذہب کون سا ٹھہرا؟ اشراقیہ کا، لہذا اشراقیہ کا مذہب ٹھیک ہے۔ یہ ایک دلیل انہوں نے قائم کی ہے۔ ملا حسن فرماتے ہیں کہ یہ دلیل تو انہوں نے بنائی ہے لیکن یہ اس کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، کہتے وفیہ وہن ظاہر، کہتے اس دلیل میں وہن ہے، اور وہن بھی ایسا ہے کہ بالکل ظاہر ہے، ایسا ضعف ہے کہ بالکل ظاہر ہے۔ دیکھو یہ دلیل جس شخص نے بھی قائم کی ہے، اس دلیل سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو قائل ہے اس بیچارے کو اشراقیہ اور
اشراقیہ اور مشائیہ کے مذہب کا پتہ ہی نہیں، سمجھ آئیے، اس نے ان دونوں مذہبوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ایک کو دوسری کی طرف راجع کرتا ہے۔ کہتے دیکھو فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْجَعْلِ الْبَسِيطِ وَالْمُؤَلَّفِ، یہ دلیل مبنی ہے کس پر؟ جس نے بھی یہ دلیل قائم کی ہے اس کو جعل مؤلف اور جعل بسیط کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی اس کا علم ہی نہیں ہے، سمجھائیے۔ اذ به يرتفع النزاع بين الفريقين من اول الامر ويصير نزاعا لفظيا، کیونکہ اگر یہ دلیل مان لی جائے تو پھر تم اشراقیہ اور مشائیہ کے درمیان میں کوئی نزاع رہا، یہ تو لفظی نزاع ہے، پھر حقیقی نزاع تو، کیونکہ اگر ماہیت من الماہیات تم کہتے ہو کہ یہ جو اشراقیہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجعول بالذات کون ہے؟ ماہیت من الماہیات، تو ماہیت من الماہیات تو اتصاف بھی ہے، تو کیا وہ مشائیہ اتنے ناسمجھ لوگ ہیں کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اتصاف بھی ماہیت من الماہیات تو ہے؟ تو یہ تو ہمارا مذہب جا کر ادھر داخل ہو جائے گا۔ یہ اگر مان لیا جائے، اس دلیل کو اگر صحیح مان لیا جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ نزاع لفظی ہے، معنوی نزاع پھر ہے ہی نہیں، کیونکہ ماہیت من الماہیات کو اثر بالذات بناتے ہو اشراقیہ کے نزدیک ہو، تو پھر تو میدان میں اختلاف ہی نہ رہا، اتصاف بھی ماہیت من الماہیات ہے، وجود بھی ماہیت من الماہیات ہے، تو پھر تو اشراقیہ کا مذہب مشائیہ کے مذہب پر بھی محیط ہو گیا، تو جھگڑا کس بات کا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی کچھ تو رحم کرو، پہلے اشراقیہ اور مشائیہ کے مذہب کو سمجھو، اس کے بعد دلیل دو، سمجھائیے۔ تو کہتے ہیں وہ منشأ الخلاف بینہما بالحقیقت، سمجھو پہلے اس کو، اس لیے دوبارہ وہ منشأ اختلاف کی وضاحت فرماتے ہیں اور کئی مرتبہ کریں گے، 2-3 مرتبہ، سمجھ آئیے۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی سامنا پڑ گیا جو میں نے محل نزاع کو متعین کر دیا، اس کے باوجود ایسی دلیل دے دی انہوں نے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، محل نزاع کا اتنی تقریر کرنے کے بعد بھی محل نزاع کو یہ نہیں سمجھے، اس لیے مجھے 2-3 بار پھر کرنا پڑے گا، اس کی تقریر مجھے 2-3 بار کرنی پڑے گی محل نزاع کی، اس لیے فرماتے ہیں کہ وَمَنشَأُ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِيقَةِ، ہاں حقیقت میں جو منشأ اختلاف ہے مشائیہ اشراقیہ کے درمیان میں وہ کیا ہے کہ اثر بالذات جو ہے، اثر بالذات کس کا؟ جعل کا، اما نفس الماہیت المستقلہ مستقلتاً کانت او غیر مستقلت مع قطع النظر عن خلط الوجود۔ اشراقیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اثر بالذات جو جعل کا ہے وہ کیا چیز ہے؟ ماہیت ہے، ماہیت، لیکن ماہیت مع قطع النظر عن الاتصاف، یہ اتصاف کو پرے کرو، اس ماہیت کے اندر اتصاف بالوجود داخل نہیں ہے، وہ ماہیت مجعول بالذات ہے جو اتصاف نہ ہو، جو اتصاف ہو نہ ہو، آگے وہ ماہیت مستقل ہو یا غیر مستقل ہو،
ماہیت مستقلہ ہو یا غیر مستقلہ ہو. استقلال اور عدم یہ اصل میں میر باقر داماد کا رد کرنا چاہتے ہیں. یہ مستقلہ غیر مستقلہ آگے بتا رہے ہیں آپ کو. یہ جو ماہیت کو عام کرتے ہیں مستقلہ غیر مستقلہ، میر باقر داماد نے اس دلیل کا جواب دیا تھا. اس نے بھی رد کیا تھا اس دلیل کو، لیکن اس نے رد اس طریقے سے کیا تھا کہ بھائی یہ جو مستدل ہے، یہ دلیل دینے والا بندہ، اس نے کیا کہا کہ مشائیہ کا مذہب تو جا کر اشراقیہ کے مذہب میں داخل ہو جائے گا. اس نے کہا کیسے داخل ہوگا؟ اشراقیہ کے نزدیک اثر بذات کیا چیز ہے؟ جعل کا ماہیت. کون سی ماہیت؟ ماہیت مستقلہ. ماہیت مستقلہ میر باقر داماد نے کہا. اور مشائیہ کے نزدیک اثر بذات کیا چیز ہے؟ اتصاف، یعنی ماہیت غیر مستقلہ. اتصاف تو اسناد ہے نا، تو نسبت تو غیر مستقل ہوتی ہے، اگرچہ ماہیت ہے چلو، لیکن وہ کون سی ماہیت ہے؟ غیر مستقلہ. تو اشراقیہ کے نزدیک اثر بذات ماہیت مستقلہ ہے، مشائیہ کے نزدیک ماہیت غیر مستقلہ ہے. تو کیسے ایک دوسرے میں جا کر داخل ہوگا؟ لہذا یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے. میر باقر داماد نے یہ رد کیا تھا اس دلیل کا. ملا حسن میر باقر داماد کا بھی رد کرتے ہیں، کہتے نہیں، جو اثر بذات ہے وہ ماہیت ہے، مستقلہ ہے کہ غیر مستقلہ ہے. لیکن کون سی ماہیت؟ اتصاف کے ماورا. اتصاف الماہیت بالوجود کے ماورا جو ماہیت ہے، اشراقیہ کہتے ہیں یہی موجود بذات ہے. آئی سمجھ میں؟ چاہے مستقلہ ہے چاہے غیر مستقلہ. استقلال اور عدم استقلال کے اوپر دلیل کا دار و مدار نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِشْرَاقِيِّينَ وَلَا يُفِيدُ الدَّلِيلُ لِهَذَا الْمَذْهَبِ. تو اب بتاؤ، یہ دلیل جو تم نے دی ہے یہ اس مذہب کے اس بات کا فائدہ دیتی ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ اشراقیہ کا مذہب یہ ہے کہ ماہیت مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، ماہیت اثر بذات ہے. کون سی ماہیت؟ اتصاف کے ماورا. اتصاف کو تو نکال دیا انہوں نے. اب مشائیہ کا مذہب کیا ہے؟ کہ اتصاف موجود بذات ہے. تو اب اتصاف داخل ہو سکتا ہے اشراقیہ کے مذہب میں، تو یہ دلیل ٹھیک ہو گئی ہے. تو مشائیہ کا مذہب تو اب راجع نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ ولا یفید الدلیل لہذا المذہب. اب جو تم نے دلیل دی ہے وہ اس مذہب کے اس بات کے لیے مفید ہے. فإن الخلط وإن سموه ماہیة فليس مما هم بصدده. کیونکہ خلط کا جو مرتبہ ہے اتصاف الماہیت بالوجود، یہ اگرچہ اس کو ماہیت تو کہتے ہیں لیکن فلیس مما هم بصدده، یہ وہ ماہیت نہیں ہے جو اشراقیہ جس کو اثر بذات بناتے ہیں. اتصاف الماہیت یعنی خلط کا مرتبہ، یہ ماہیت ہے، ٹھیک ہے، ماہیت کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جس ماہیت کو اشراقیہ اثر بذات جعل کا بنا، یہ وہ ماہیت ہے؟ وہ نہیں. تو یہ اس میں داخل ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تو اچھا، یہ تو اشراقیہ کا مذہب ہو گیا کہ ماہیت چاہے مستقلہ ہے غیر مستقلہ ہے، لیکن خلط اور اتصاف کے علاوہ جو ماہیت ہے وہی کیا ہے؟ اثر بذات ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا، او یکون الاثر اختلاط الماہیت بالوجود سواء كانت مستقلة كماہیت الانسان والفرس او غیر مستقلة كالمعانی الحرفیة الحاصلة بكونها في الذہن لطائفة تصوروها. سنائیے، یا
دوسرا مذہب اشراقیہ کا کیا چیز ہے کہ اثر بذات جو ہے جعل کا وہ کیا ہے اختلاط الماہیت بالوجود. دوسرا مذہب کیا ہے اتصاف الماہیت بالوجود یہ ہے. اب ماہیت جو ہے سواء کانت مستقلۃ وہ چاہے ماہیت مستقلہ یا غیر مستقل ہو. ماہیت کی مستقلہ کی مثال جیسے ماہیت انسان ہے فرس ہے وغیرہ مستقلۃ کالمعانی الحرفیۃ الحاصلۃ بکنھها فی الذہن لطائفۃ تصورها. جیسے معنی حرفیہ جو لوگ لطائفۃ تصورہ جو لوگ اس معنی حرفیہ کا تصور کریں گے تو ان کے ذہن میں وہ معنی حرفیہ کا تصور آ جائے گا نا, ان کی ماہیت آ جائے گی نا. وہ بھی تو ماہیت ہے لیکن کون سی ماہیت ہے غیر مستقل. آئی سمجھ میں بس. تو اب دیکھو دوسرا مذہب کیا ٹھہرا کہ اثر بذات جعل کا کون سا ہے اختلاط الماہیت بالوجود. اختلاط الماہیت بالوجود یہ دوسرا مذہب ہے. تو انہوں نے اس اختلاط الماہیت و اشراقیہ نے اس کو نکال بار کیا تھا کہ نہیں تھا ماہیت سے کہ ہمارے نزدیک ماہیت مجعول ہے لیکن یہ اتصاف والی ماہیت نہیں, اس کو نکالو اس کو بار کرو. اس کے علاوہ جو ماہیت ہے چاہے مستقل ہے چاہے غیر مستقل ہے وہ اثر بذات جعل کا. سمجھ میں آ گئی ہے. تو دوسرا مذہب کیا ہوا کہ جس چیز کو اشراقیہ نے نکالا ہے باہر وہی مجعول بذات ہے. تو کس کو نکالا تھا اختلاط الماہیت بالوجود. یہی اثر بذات جعل کا چاہے مستقل ہے چاہے غیر مستقل اس سے کلام نہیں ہے. اس لیے صراحتاً اب رد کرتے ہیں میر باقر داماد کا کہ وَلَيْسَ مَنَاطُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْاِسْتِقْلَالِ وَعَدَمِهِ کہ فریقین کے درمیان دار و مدار جو ہے وہ استقلال اور عدم استقلال پر نہیں ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اشراقیہ کے نزدیک تو ماہیت مستقلہ مجعول بذات ہے اور مشائیہ کے نزدیک غیر مستقلہ مجعول بذات ہے. استقلال اور عدم استقلال کیوں کہتے دیکھو استقلال اور عدم استقلال تابع ہے کس کا اعتبار معتبر کا. دیکھو اگر کسی چیز کی طرف معتبر التفات بالذات کرتا ہے بالذات تو وہ مستقل ہے, اور اگر کسی چیز کی طرف معتبر التفات بالتبع کرتا ہے تو وہ کیا ہے غیر مستقل. سمجھ میں آ گئی ہے. تو میرے بھائی یہ جو اتصاف ہے یا ماہیت ہے اس کو مستقل یا غیر مستقل کس اعتبار سے کہو گے بے اعتبار التفات معتبر. استقلال تو تابع ہے کس کا التفات بالذات کا, غیر استقلال تابع ہے کس کا التفات بالتبع. تو یہ تو معتبر کے اوپر موقوف ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ماہیت مستقلہ کو اثر بذات بنایا انہوں نے غیر مستقلہ کو, یہ غیر مستقل اور مستقل دونوں اثر بذات ہیں اشراقیہ کے نزدیک, لیکن ایک اتصاف کو نکال دو بس. بات سمجھ آئیے. اس لیے کہتے ہیں وَلَيْسَ مَنَاطُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْاِسْتِقْلَالِ وَعَدَمِهِ فَإِنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْالْتِفَاتِ كَمَا سَنُحَقِّقُهُ انشاءاللہ تعالی. اب آپ کو بتا دیں گے کہ استقلال اور عدم استقلال تابع ہے کس کا التفات ملتفت کا اعتبار معتبر کا. آگے اس کی بات آ رہی ہے, اس کی تحقیق ہو آگے آ رہی ہے.
والاثر لا يكون تابعا له، جو جعل کا اثر بالذات ہے وہ تابع التفات کا نہیں ہوتا. جعل کا جو اثر وہ تو نفس الامری چیز ہوتی ہے، وہ التفات وہ التفات ملتفت پر موقوف ہوتا نہیں. اس لیے کہتے ہیں والاثر لا يكون تابعا له كما ذكرنا. بل سے ایک تو یہ تقریر انہوں نے کر دی ہے بین الفریقین، مشائیہ اور اشراقیہ کے درمیان میں گویا کہ فرق بتانے کے لیے ایک تقریر یہ ہو گئی، منشأ خلاف کے لیے، محل نزاع کے لیے ایک تقریر یہ ہو گئی. دوسری اس سے بھی ترقی کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اوضح تقریر کرتے ہیں. کہتے اب کیا کریں، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے کہ اب اس منشأ نزاع کو سمجھانا پڑے گا. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تو اسی طرح کی غلط دلیلیں دیں گے. پھر سمجھائیے، تو بل سے ترقی کرتے ہیں. یہ بل ترقی کے لیے ہے کہ یہ تو سمجھ لیا تم نے، اس سے بھی ذرا آگے اہم بات سمجھ لو. وہ یہ کہ دیکھو، بل ان المجعول اما نفس الماہیت مع قطع النظر عن الخلط بالوجود بالذات ومرتبۃ الخلط بالطبع. کہتے بھائی جھگڑا یہ ہے، محل نزاع یہ ہے کہ مجعول بالذات جو ہے وہ یا تو نفس ماہیت ہے. کیا ہے؟ قطع نظر، خلط بالوجود کے مرتبے سے، اتصاف بالوجود کے مرتبے کو پرے کرو. نفس ماہیت، قطع نظر، خلط بالوجود سے، اتصاف الماہیت اس سے قطع نظر کرو. عائشہ میں اچھا تو یہ ماہیت کا جو مرتبہ ہے قطع نظر خلط سے، یہ اثر بذات ہے جعل کا، اور یہ خلط کا مرتبہ ہے یہ اثر بالطبع ہے جعل کا. خلط کا مرتبہ کیا ہے؟ اثر بالطبع. ماہیت کا مرتبہ کیا ہے؟ اثر بالذات. یہ مذہب ہے کن کا؟ اشراقیہ کا. دیکھو کچھ زیادتی کر دی نے اس میں، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، او المجعول بالذات الثانی فقط والاول بالطبع، یا پھر یہ کہ مجعول بالذات جو ہے وہ خلط کا مرتبہ ہے بالذات. مجعول بالذات کون ہے؟ اتصاف الماہیت بالوجود کا، یہ مجعول بالذات ہے. اور پہلا کون سا تھا؟ ماہیت. ماہیت کا مرتبہ مجعول بالطبع ہے. خلط کا مرتبہ مجعول بالذات، ماہیت کا مرتبہ مجعول بالطبع. یہ مذہب کن کا ہے؟ مشائیہ کا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فحاصل الخلاف سے ایک اور آگے وضاحت کرتے ہیں. کہتے اس کا حاصل بھی سمجھا دوں یار. دیکھو اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ اثر بالذات، جعل کا اثر بالذات یا تو طبیعت لا بشرط شے کا مرتبہ ہے، ماہیت لا بشرط شے کا مرتبہ یہ اثر بالذات ہے. آئیسوں میں اثر بالذات لا بشرط شے کا مرتبہ، یہ کن کا مذہب ہے؟ اشراقیہ کا.
اور یا ماہیت بشرط شے، ماہیت بشرط شے، اتصاف الماہیت بالوجود، بشرط شے سے کیا مطلب؟ بالوجود، سمجھئے؟ اتصاف بالوجود یہ بشرط شے کا مرتبہ ہے۔ تو یا بشرط شے کا جو مرتبہ ہے یہ مجہول بالذات ہے۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ تو کہتے بھائی اتنی 3 تقریریں میں نے کر دی محل نزاع کی، اب تو سمجھنا چاہیے، سمجھئے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فحاصل الخلاف یرجع الى ان الاثر بالذات للجاعل، دیکھو اما مرتبۃ الطبیعت بلا شرط شیء، اثر بالذات جاعل کا جو ہے وہ تو ماہیت کا مرتبہ ہوگا، لیکن ماہیت لا بشرط شیء کے مرتبے عائشہ میں، یا پھر کیا ہوگا؟ اول مرتبۃ بشرط شیء، تو بشرط شیء کیا چیز ہے؟ وہو الخلط بالوجود، یعنی بشرط شیء سے کیا مطلب؟ بشرط الوجود۔ تو پہلا مذہب کن کا ہے؟ جو لا بشرط شیء میں مرتبے میں ماہیت کو مانتے ہیں مجعول، وہ اشراقیہ کا۔ جو بشرط شیء کے مرتبے میں مانتے ہیں مجعول، وہ کیا؟ تو اب تو دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہو گیا نا، اب تو سمجھ گئے ہوں گے نا، یہ ہے محل نزاع۔ اب بتاؤ یہ محل نزاع جب ہو جائے تو یہ جو دلیل انہوں نے قائم کی ہے یہ دلیل ہے؟ یہ مذہب جو اتصاف والا مذہب ہے یہ داخل ہو سکتا ہے اس میں ماہیت میں؟ مجہول بالذات جو اشراقیہ کا ہے، تو یہ دلیل ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا؟